ہمیشہ یہ بات یاد رکھے، دشمن چار چیزیں ہیں: دال، شین، میم، نون۔ دال سے دنیا کی محبت ہے، دنیا میں لگنا ہے، میں بھی لگا ہوں، خوب لگا ہوں، کما رہا ہوں الحمدللہ، کوئی منع نہیں ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جو دنیا کمائی ہے، قیامت تک کوئی انسان نہیں کما سکے گا، اور ان کی دنیا نے ان کو عشرہ مبشرہ بنا دیا، جنت میں اعلیٰ مقام دے دیا۔ اصل مسئلہ ہے دنیا کی محبت، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔ دنیا ہمارے دین کے لیے ایسی ہے جیسے کشتی کے لیے پانی، بغیر پانی کے کشتی چل نہیں سکتی، لیکن وہ پانی کشتی میں گھس گیا، ساری کشتی ڈوب جائے گی۔ دنیا ہماری ضرورت ہے، کاروبار، بزنس، بچے، یہ سپورٹ ہیں، یہ ایک امتحان ہے، یہ سپورٹ، یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، یہ ہمارے لیے خراب بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، شیطان کی دوستی۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا، جو آدمی روزانہ دعوت نہیں دے گا، شیطان کا پکا دوست بن جائے گا۔ دعوت دینا ہماری ضرورت ہے، ہمارے پیٹرول ہے، ہماری گاڑی صحیح چلتی رہے اس کے لیے پیٹرول ہے کیا؟ روزانہ دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ نہیں دل کرتا، خانسامے کو بلا لیں، گارڈ کو بلا لیں۔ میں ایک بڑی فیکٹری میں گیا تو وہاں سیٹھ صاحب تھے، بہت بڑے ارب پتی آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا میری فیکٹری میں بات کر لوں، ان کے 6-7 ہزار امپلائی ہیں، بڑی مسجد میں جمعہ۔ تو میں نے ان کو سیٹھ صاحب کو بتایا، میں نے کہا یہاں میرے ساتھ بیٹھ۔ اب میں کہا آپ سب امپلائیز سے پہلے ایک سوال کرنا ہے کہ کیا آپ لوگ اپنے مالک کو جانتے ہیں، جس کی وجہ سے آج آپ فیکٹری میں ہیں، جو بہت سخی بھی ہے، خوب خرچ کرتا ہے، اور جو آپ کو معاف بھی کرتا ہے۔ میں نے خوب مالک کی صفات بیان کی۔ تو میں نے کہا میں چاہتا ہوں آپ کو مالک کا پورا تعارف ہو، سب سے پہلے مالک کا پورا نام بتائیں۔ وہ کہا فلاں صاحب۔ میں کہا ظالموں، اس کو مالک بنایا؟ مالک تو اللہ کی ذات ہے، یہ تو ایک گائے کی مانند ہے، یہ تو دودھ اللہ چاہیں دودھ بند کر دیں۔ بادل جو ہیں وہ بارش اس میں تھوڑی ہوتی ہے، میں تو بادلوں میں سے گزر کے آیا ہوں، 2-3 گھنٹے بادلوں میں چلا، کہیں گیلا نہیں ہوا، اور نیچے آیا ہوں بارش ہو رہی تھی انہیں بادلوں میں سے۔ وہ تو اللہ جب چاہیں بادل میں سے بارش نکال لیں، جیسے جب چاہیں بیوی میں سے محبت نکال لیں۔ فرعون کی بیوی کے اندر سے فرعون کی محبت نکال لی، مسلمان ہو گئی، اور فرعون کے اندر جو نفرت تھی بچوں کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے ڈال دی، فرعون کے اندر محبت ڈال دی، اور آسی کے اندر سے محبت نکال دی فرعون۔ اللہ جب چاہتے ہیں، ایک نوجوان بچی ماں باپ سے دل و جان سے محبت کرتی ہے، یہاں شادی ہوئی اور محبت کو پیچھے کیا اور شوہر کی ڈال دی، اب ماں باپ اس پہ باز دعوت تب جاتے ہیں، یہ تو اللہ نے کیا۔ جب شوہر کی محبت چلی، پہلا بچہ ہوا، شوہر کی کم کر کے بچے کی محبت ڈال دی، شوہر اس پہ خار کھاتا ہے تو مجھے اب لفٹ نہیں کرا رہی۔ جب شوہر بچہ بڑا ہوا اور اب بچے سے محبت ہو رہی ہے، بچی سے ہو رہی ہے، جیسے ہی بچے کی شادی ہوئی اور اولاد ہوئی تو ماں بچوں کی محبت نکال کے نواسا نواسی پوتے پوتے کی ڈال دی۔ میں سوچتا ہے کیوں ڈالی، کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میں انسان کو دوبارہ بچہ بناتا ہوں۔ اب جو میرے والدین میرے بچوں سے انٹریکشن کرتے ہیں، محبت میرے سے ہوتی نہیں، کیوں کہ اب مزاج بدل گیا، میں بڑا ہو گیا ہوں اور میرے ماں باپ بچے ہو گئے، اب اللہ نے بچے پیدا کیے تم ان کے ساتھ کھیلو، ایک ذہن۔ اب میرے ماں باپ اور میرے بچے آپس میں فائٹ کرتے ہیں، میں کر سکتا ہوں؟ مجھے تو عذاب آ جائے گا۔ کیونکہ ساری ترتیب محبت ڈالنے کی، نکالنے کی، سب کچھ اللہ بناتے ہیں، ہم اس کو اللہ بار بار قرآن افلا تعقلون افلا یعقلون، تم سمجھ نہیں رکھتے، تم عقل استعمال نہیں کرتے۔ اور سچ بتاؤں آج کل عقل بہت ہم کم استعمال کر رہے ہیں، یہ ظالم ٹیکنالوجی نے ہمیں اس پہ لگا دیا، انٹیلیجنس پہ، ہوشیاری پہ، ذہانت پہ، اور عقل کو ہم نے تالا لگا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا، ہم اس کے دل کو بند کر دیتے ہیں، کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ پہلی چیز آپ سے میں یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، عقل استعمال کریں، عقل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے میری دیر دوستی ہے، تو ڈاکٹر ذاکر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جتنی سائنس سے میں نے ریسرچ کی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 100 بتایا ہے، 70 دنیا کا بتایا، 30 مرنے کے بعد، تو 70% دنیا کا سب پروف ہو گیا، آپ نے ایک بات بھی غلط نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ عقل مند شخص صرف وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، بس۔ اور نادان ہے اور نا سمجھ ہے وہ بیچارہ آدمی جو مرنے سے پہلے اپنی خواہشات کی تباہ کرے اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں باندھے۔ اب میں آپ کو حاجی کی مثال دے دوں، یہ احرام کے کپڑے کیوں مانے؟ احرام تو کپڑوں کو نہیں کہتے، احرام تو نیت کو کہتے ہیں۔ یہ کپڑے کیوں منوائے کہ حاجی صاحب کفن کی تیاری کرو، مرنے والے ہو، کپڑے پہن لو، تم نے کپڑے پہنے۔ اب حاجی صاحب نے کپڑے پہنے نا،